بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو قاعدہ لا ضرر میں ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قاعدہ لا ضرر اصول عملیہ کے ساتھ تو کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا، لیکن آغا آخوند صاحب نے فرمایا کہ بعض احباب کی فرمائش پہ میں اس کو یہاں اختصار کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ تو قاعدہ ضرر کی پھر انہوں نے احادیث بھی ہمیں بتائیں کہ یہ احادیث ہیں جو قاعدہ ضرر پہ دلالت کرتی ہیں۔ ان میں تفصیل کے ساتھ تو ایک حدیث بتائی ثمرہ والی، باقی بھی کچھ کے الفاظ بتائے۔ اب پھر آخر میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو احادیث ہیں یہ جناب متواتر ہیں۔ متواتر کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس کو لفظی یا معنوی تو متواتر نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ بعض احادیث ائمہ معصومین سے وارد ہوئی ہیں۔ خیر، اس کے بعد دوسری بحث جو آج کے درس میں ہے، آپ جو کہتے ہیں لا ضرر، اسلام میں کوئی ضرر نہیں، حالانکہ ضرر تو ہے۔ مثلا اس انصاری بیچارے کو نقصان ہو رہا تھا، تو پھر لا ضرر کے آگے پیچھے کیا کوئی لفظ تقدیر میں ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، کبھی تو اصل موضوع کی نفی کی جاتی ہے، اور اگر اصلی موضوع کی نفی نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر کمال کا لفظ مثلا تقدیر میں رکھا جائے اگر وہ مناسب ہو۔ جیسے کہتے ہیں لا صلاۃ لمن جار المسجد الا فی المسجد، نماز نہیں ہے اس شخص کی جو مسجد کے پڑوس میں ہو مگر مسجد میں، یعنی اگر وہ گھر میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر کمال کو جو ہے کیا ہے نفی کی گئی، یعنی لا صلاۃ کاملۃ، اصل صلاۃ کی نفی نہیں ہے۔ یا کہیں پر مثلا جو ہے کیا ہے کوئی اور چیز کی ایسے ہی نفی کی جاتی، لا صلاۃ الا بالجماعت، نماز نہیں ہے مگر جماعت کے ساتھ۔ تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ بغیر جماعت کے بھی پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن وہ کمال آپ کی نماز میں نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی لا ضرر یعنی لا حکم للضرر، یا تو آپ حکم کو تقدیر میں رکھیں یا یوں کہیں کہ لا ضرر یعنی کوئی ایسا ضرر جس کا جبران کیا جائے، ایسا کوئی شریعت میں نہیں ہے کہ ضرر ہو اور پھر آپ اس شخص کو کہیں کہ اب یہ آپ اپنی طرف سے ہمیں ادا کر دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ کو تقدیر میں رکھنا پڑے گا، ورنہ اس کی کوئی اور معنی نہیں نکلے گی۔ تو ابھی پھر ہم چلتے ہیں۔ انصاف مطلب یہ ہے کہ انہو لیس فی الدعوی تواتر، بتحقیق اس تواتر کی دعوی میں کذالک، یعنی اجمالاً آپ نے کہا تھا نا کہ متواتر ہے، اس میں نہیں ہے کیا جزافون، یعنی یہ کوئی فضول بات نہیں ہے، یہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ایویں بات نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ وہذا فرماتے یہ جو ہم تواتر اجمالی کے قائل ہیں، اس پر کچھ اور بھی ہم پشتوانے اور اس کے مؤید پیش کرتے ہیں، استناد المشہور الیہا، جبکہ مشہور نے بھی اپنے فتواؤں کی نسبت دی ہے ان اخبار کی طرف، یہ ان کی نسبت دینا موجبن سبب بنتی ہے لکمال الوثوق، کہ ہمیں پورا بھروسہ ہو جائے بہا ان اخبار پر، وانجبار ضعفہا، اور اگر ان احادیث میں کمزوری ہے بھی صحیح تو اس کا جبران ہو جائے گا اس عمل کے ذریعے۔ ما ان بعضها موثقۃ، جبکہ ان میں سے بعض احادیث موثقہ ہیں، تو خود موثق ہونے کے لیے یعنی موثق ہونا بھی یہ کافی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے بھی ان کی طرف اپنے فتواؤں کی نسبت دی ہے۔ فلا مجال للاشکال فیہا، تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اشکال کیا جائے ان اخبار میں من جہت سندہا، سند کے لحاظ سے کہ بھائی اس کی سند کیسی ہے، سند یہ ہے وہ ہے،
خوب کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں رہے گی اس شخص پر جس نے اچھے طریقے سے اس موضوع پر کام کیا ہوگا اور ان احادیث پر کام کیا ہوگا۔ وَأَمَّا دَلَالَتُهَا، یہ تو یہاں تک بحث تھی ان اخبار کے سند کے لحاظ سے۔ اب آیا یہ احادیث دلالت بھی کرتی ہیں اس قاعدے پر یا نہیں؟ خوب، فظاہر، تو کہتے ہیں ظاہر مطلب یہ ہے کہ ان ضرر، پہلے تو ضرر کی وضاحت بتا دیں۔ ضرر کیا ہے؟ ہوا ما یقل نفعو، جس میں نفع کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ من النقص فی النفس، اس لیے کہ خود اس اگر انسان ہے تو اس انسان میں نقص، مثلا جنون ہے، خوب، تو یہ جنون ہونا یہ جو ہے کیا ہے جناب ضرر ہے۔ او الطرف، یا یہ ہے کہ اس کے اعضاء میں کوئی ایسا نقصان ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، کانا ہے۔ او العرض، یا مثلا اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کی عزت اور آبرو جاتی ہے تو یہ بھی ضرر ہے۔ او المال، یا کسی شخص کا مال کا نقصان ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو پھر تمہارا مال جائے گا۔ فرماتے ہیں تقابل العدم والملکہ، یہاں پر عدم اور ملکہ کا جو ہے کیا ہے جناب وہ تقابل ہے۔ یہ ملکہ اور عدم کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ملکہ یہ ہے وجود خاص اور عدم ملکہ کیا ہے؟ عدم خاص۔ پس اس حوالے سے ان کا آپس میں ضرر اور عدم ضرر کا تقابل کیا جائے گا۔ کما ان الاظہر، وہ بات جو بالکل ظاہر تر ہے، ان یکون ضرار بمعنی ضرر، بھائی یہاں پر ضرار ہے تو باب مفاعلہ کا مصدر، لیکن باب مفاعلہ والی معنی نہیں دے رہا بلکہ یہ ضرر کی معنی دے رہا ہے۔ جی ابہی، لایا گیا ہے ضرار کو، کیوں؟ تاکیدن، تاکہ یہ تاکید کر سکے کس کی؟ ضرر کی، یعنی گویا کہ یوں کہا گیا ہے لا ضرر ولا ضرر، کما یشہد بہی، جیسے کہ گواہی دیتا ہے اس تاکید کی اطلاق المزار، مزار کا لفظ استعمال کرنا، کس پر؟ ثمرہ پر۔ خوب، تو اس کا یہ تو مطلب نہیں تھا کہ وہ ثمرہ کو نقصان دے رہا ہے بلکہ یہاں پر نقصان ایک طرفہ تھا۔ جیسے آپ کہتے ہیں عاقبت اللص، میں نے چور کا پیچھا کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چور نے بھی آپ کا پیچھا کیا۔ فرماتے ہیں یہ تو آپ نے دعویٰ کی نا کہ یہاں پر ضرار دو طرفی اور مشارکت پر دلالت نہیں کرتا، کوئی دلیل؟ فرماتے ہیں وہ حقا، یا وہ حق یا ان نہایت، نہایہ ظاہراً ابن اسیر کی کتاب ہے، اسے حکایت کیا گیا ہے کہ لا فعل الاثنین، یہاں پر یہ دو بندوں کا فعل نہیں ہے کہ ایک کی طرف سے ضرر دوسرے پر ہو، دوسرے کی طرف سے ضرر پہلے کی طرف ہو۔ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلُ فِي بَابِ الْمُفَاعَلَةِ، اگرچہ یہ فعل اثنین جو ہے کیا ہے اصل ہے جناب باب مفاعلہ میں، اصل باب مفاعلہ میں یہی ہے کہ یہ دو طرف پر دلالت کرے۔ خوب، وَلَا الْجَزَاءُ عَلَى الضَّرَرِ، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اس ضرر پر کوئی مجازات دی، نہیں، ایسے بھی نہیں ہے۔ لعدم تعاہدہ من باب المفاعلہ، اس لیے کہ جزا والی معنی کہ ایک کی طرف سے ضرر ہو دوسرے کی طرف سے جزا ہو، باب مفاعلہ میں وہی مادہ دو طرف پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مادے الگ الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ خوب، تو پھر کیا کریں؟ وہ بالجملہ، بھائی خلاصہ یہ ہوا لم یثبت لہو، ثابت نہیں ہوا کس کے لیے؟ اس ضرار کے لیے، معنی آخر، کوئی اور معنی غیر ضرر، ضرر کے علاوہ۔ کما ان ظاہر، جیسے کہ وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے کہاں عرف کے لحاظ سے، ان یکون لا، کہ یہاں پر لا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ لنفی الحقیقت، حقیقت کی نفی کے لیے ہونا چاہیے۔ خوب، حقیقت کی نفی کرتی ہے کیا جناب؟ لا، کما ہوا، جیسے کہ یہ نفی حقیقت جو ہے کہ الاصل فی ھذا الترکیب، یہی اصل ہے اس ترکیب میں کہ جہاں پر بھی لا نفی کسی موضوع پر آئے تو اس موضوع کی نفی کی جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں لا رجل فی الدار، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت رجل کوئی گھر میں نہیں ہے حقیقتاً۔ یا یوں کہیں کہ او ادعاءً، یا آپ ادعاءً کسی چیز کی نفی کرتے ہیں، یعنی حقیقی نفی نہیں ہے۔ جیسے مثلا کہتے ہیں
अला रजुल फीकुम, क्या तुम में कोई मर्द नहीं? हालांकि बज़ाहिर सब मर्द होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहते किनायतुन अन नफी जमीइल आसार, ये किनाया है कि मर्दानगी वाले तमाम आसार तुम लोगों में नहीं हैं। कमा हुआ, जैसे कि यही जो है क्या है जनाब नफी आसार वाली बात अज़ाहिर, ये ज़ाहिर होती है मिन मिसले, इस किस्म के जुमलों में। ला सलात लिजार मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, नमाज नहीं होगी मस्जिद के पड़ोसी की मगर मस्जिद में। या ये कहा जाता है या अशबाह रिजाल वला रिजाल, अय मर्दों के साथ शबाहत रखने वाले तुम में कोई मर्द नहीं है, या इस किस्म का जो है क्या है वो तर्जुमा किया जाए। फ़इन्न कज़ियतल बलागत फ़िल कलाम बितहक़ीक़, इल्म बलागत की तकाज़ा गुफ्तगू में क्या है? हुवा इरादतु नफ़ील हकीकत इद्दाअन, वो ये है कि आप उस हकीकत की नफ़ी करें लेकिन इद्दाई सूरत में। ला नफ़ील हुक्म अव सिफ़त कमा ला यख़फ़ा, कहते हैं ऐसा नहीं है कि आप हुक्म की नफ़ी करें या आप सिर्फ जो है क्या है वो सिफ़त की नफ़ी करें। वन्नफ़ीउल हकीकत, और इद्दाई सूरत में उस हकीकत की नफ़ी करना क्यों? बिलिहाज़िल हुक्म अव सिफ़त, हुक्म के लिहाज से या सिफत के लिहाज से। यानी मसलन यूँ कहें कि भाई ज़रर के लिए कोई हुक्म मौजूद नहीं है, या आप कहें कि ज़रर की कोई सिफत मौजूद नहीं है, गैर नफ़ी अहदिहिमा इब्तदाअन, उसमें यह है कि उन दोनों में से किसी एक की इब्तदा में आप नफ़ी नहीं कर सकते। मजाजन फिर तकदीर, ये तो गोया कि आप जो है क्या है तकदीर में मजाज कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ को तकदीर में रख रहे हैं। और फिर कलिमत या लफ्ज़ ज़रर को आप जो है क्या हुक्म या सिफत की माना में ले तो ये भी मजाज है। मिम्मा ला यख़फ़ा, ये ऐसी चीज़ है जो मख्फी नहीं रहेगी। अला मन लहू मारिफतुन बिल बलागत, उस मौलवी साहब पर जो बलागत के हवाले से कुछ न कुछ मारिफत रखता है। वक़द इनक़दह बिज़ालिक, कहते ये जो हमने ला ज़रर की माना की से वाज़े हो गया। बुअदो इरादत नफ़िल हुक्म ज़ररी, के बईद है कि इरादा किया जाए हुक्म ज़ररी की नफ़ी का। अब ज़रर गैरुल मुतदारक, या आप कहें कि हम नफ़ी करते हैं उस ज़रर की कि जिसका जुबरान न किया जाए। और इराद तो नहीं मैंने नफ़ी, या कहते हैं ला ज़रर है तो नफ़ी लेकिन हम उससे जो है क्या है वो नहीं का इरादा करेंगे, कहते हैं ऐसा भी जो है क्या है वो मुश्किल है। या आप यूँ कहें कि खो वह इरादा तो नहीं मैंने नफ़ी, और नहीं का इरादा करना नफ़ी से ये क्या है फरमाते हैं ये बहरहाल बईद है, जिद्दन बिल्कुल बईद है। खूब ज़रूरत फरमाते हैं ये बात बिल्कुल बदी है। बिशाअत इस्तेमाल ज़रर, के शुयू रखता है ज़रर का इस्तेमाल करना। खूब वह और उसके साथ क्या करना है जनाब? खूब इरादत खुसूस सबबिन मिन असबाबिही, और इरादा किया जाता है उसके असबाब में से किसी ख़ास सबब का। और खुसूस गैर मुतदारक मिन हो, या इरादा किया जाए ख़ास उस चीज़ का कि जिसका जुबरान न किया जाए। वह मिसलहू, और कहते इस किस्म की जो है क्या है ये मानों का इरादा करना। ल उरीद ज़ाक, अगर इरादा किया जाए इस चीज़ का बिनहव तक़यीद, कैद के उन्वान से, कि हम कहें कि ये कैद है कि इस किस्म की माना का इरादा किया जाए। फ़इन्नहु व इन लम यकुन बेबईद, अगरचे ये बईद नहीं है, इल्ला अन्नहु बिला दलालतिन अलैहि, लेकिन बगैर दलील के ऐसा इरादा करना गैर सदीदिन, ये कोई मजबूत बात नहीं है। व इरादत नहीं मिन नफ़ी, और नहीं का इरादा करना नफ़ी से। व इनकान लैस बेअज़ीज़, अगरचे वो कम नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगहों पर वाक़ हुआ है कि ऐसे इरादा किया जाता है, ये कम नहीं है। लेकिन हम यूँ कहेंगे व अदम इम्कान इल्ला अन्नहु लम युअहद मिन मिस्ल हाज़ा तरकीब, लेकिन इस किस्म की तरकीब में नफ़ी से नहीं का इरादा करना मुश्किल है। व अदम इम्कान इरादत नफ़ील हकीकत हकीकतन,
اور حقیقت میں حقیقت کی نفی کرنا بھی مشکل ہے۔ لا یکاد یکون قرینہ کہتے ہیں یہ عدم امکان بعید نہیں کہ قرینہ ہو جائے، علی ارادت واحد منہا، ان تین معنوں میں سے ہم کسی ایک کا ارادہ کریں، بعد ہم امکان حمل ہی علی نفی ادعاء، جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم حقیقت کی ادعاء نفی کریں، بلکان هو الغالب، بلکہ یہ نفی ادعائی غالب ہے فی موارد استعمال ہی، اس قسم کی ترکیب کے استعمال میں۔ تو انشاءاللہ مزید گفتگو ہم اگلے درس میں کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و